باپ آداب بندگی سیکھ لیتا ہے تو اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتے ہیں۔ اگر آج ہماری اولاد آداب فرزندی سے ناواقف ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ آداب بندگی سے ناواقف ہے۔ اگر باپ میں آداب بندگی آ جائے، اب آداب بندگی کی طرف پہلے چلتے ہیں، پھر فلسفہ فرزندگی کی طرف چلتے ہیں کہ آداب فرزندگی کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف بعد میں چلیں گے، پہلے آداب بندگی کی طرف کہ باپ کا آداب بندگی کیا تھا اور پھر فرزند کا آداب فرزندی کیا تھا۔ اگر عید کی گفتگو میری آپ کو یاد ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر جو ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہوا کا فرشتہ بھی آیا اور پانی کا فرشتہ بھی آیا، اور حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور ان سب سے حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیں، تب آپ نے آداب بندگی دیکھے، بلکہ آداب بندگی کے ساتھ ناز بندگی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ حاجت جس سے ہے وہ میری حاجت پر مطلع ہے، اس کو میری حاجت کی خبر ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ مجھے جلنے نہیں دے گا، اور اگر وہ جلا بھی دے پھر یہ اس کی مرضی ہے، اس لیے کہ بندے کی مرضی کیا ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آداب بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی ختم کر دے۔ جب تک ہمارے اندر اپنی مرضی رہے گی اس وقت تک کہ بندے نہیں بن سکتے۔ جب تک اپنی مرضی ختم نہیں ہو جاتی، بندگی کا اور آداب بندگی کا آغاز یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی پہلے ختم کرے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، بلکہ باطل معبودوں میں، دنیا میں جتنے پوجے جاتے ہیں معبود، ان تمام باطل معبودوں میں سب سے زیادہ زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوتی ہے تو خواہشات کی عبادت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ باطل معبودے میں اگر کسی کے پجاری موجود ہے تو خواہشات کے پجاری موجود ہیں۔ اس لیے کہ ہر بت کو پوجنے والا کلمے کا منکر ہوتا ہے، لیکن خواہشات کا بت ایسا ہے کہ اس کو پوجنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا ہم نے کون سا خواہش کے بت کو پوجا ہے؟ فجر کی نماز میں خواہش کا بت کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، اور اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ کو پوجنے آئی یا خواہشات کو پوجا؟ کس کو پوجا؟ تو کلمہ پڑھ کے بھی کسی کی پوجا تو ہو رہی ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ دھوکہ دے کر مال نہیں کمانا، اور خواہشات کا بت کہہ رہا ہے کہ دے دے دھوکہ تاکہ مال تیرے ہاتھ آ جائے۔ کس کی بات مانی جاتی؟ تو سب سے زیادہ خواہشات کو لوگ پوچھتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ معاذ اللہ لوگوں نے خواہشات کو اپنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ خدا بنا لیا مطلب یہ کہ اسی کی بات مانتے، اسی کے پیچھے چلتے۔ تو بندہ جب تک اپنی مرضی ختم نہ کرے اس وقت تک کہ آداب بندگی وہ سیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت سی بات آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں تو سمجھے کہ آداب بندگی کیا ہے۔ جو آداب فرزندگی کا فلسفہ ہے وہ ابھی سمجھ میں آئے گا، پہلے آداب بندگی سیکھ لی جائے۔ باپ کو جب آداب بندگی کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اولاد آداب فرزندگی خود بخود سیکھ لیتی، آداب فرزندی خود بخود انہیں آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ
ایک بازار میں غلام خریدنے کے لیے، غلام خرید بھی لیا. تو غلام سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کہا آپ جہاں رکھیں گے. آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا آپ جو کھلا دیں گے. کیا پہنو گے؟ کہا آپ جو پہنا دیں گے. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو وہی میرا نام ہے. وہ بزرگ چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. ہوش آیا، کسی نے پوچھا غلام نے کہہ کیا دیا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہ یہ بھی غلام ہے میرا اور میں بھی غلام ہوں کسی کا. یہ اپنی مرضی چلاتا ہی نہیں. کھانے کے لیے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے جو آپ کھلا دیں، پینے کے لیے پوچھتا ہوں جو آپ پلا دیں، پہننے کے لیے کہتا ہوں جو آپ پہنا دیں، حتیٰ کہ نام کے لیے کہتا ہوں تو کہتا ہے جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے. کہا یہ غلام، اس کو آ گیا غلامی کا انداز، میں ابھی تک کے انداز غلامی سیکھ نہ سکا. آداب بنے تو اپنی مرضی چلا رہا ہوں. میں صحت مند رہوں، دعا کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، مرضی نہ چلاؤ. اگر یار بیمار کرے تو پھر کہے تیرا شکر ہے. اگر تیری رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے صحت سے کیا غرض؟ مجھے تو تیری رضا سے غرض. اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں بھوکا رہوں مجھے کھانے سے کیا غرض؟ مجھے تو تیری رضا. اس لیے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑی بات کر دوں، جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. مسلمان جنت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، مرے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اور خدا کی رضا اس سے بڑی چیز ہے، وہ جیتے جی بھی نصیب ہو جاتی ہے. جو مرنے کے بعد ملنا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا سے بڑی جنت ہوتی تو پھر مولا علی یہ کیوں کہتے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری نظر کہیں ہے. اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. مولا کائنات کہتے کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے یار کی رضا ہے. دیکھا 2 رکعت کو جنت پہ ترجیح دی جا رہی ہے. یہ آداب بندگی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، جس سے ہم بہت غافل ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یار کی مرضی یہ کہ جل جائیں تو پھر جل جائیں. اور خلیل کہتے پکے گہرے دوستوں کو، سب سے گہرا دوست، سب سے گہرے دوست کو خلیل. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے صحابہ میں کسی کو خلیل بناتا، اگر بناتا، کیا کہتے ہیں؟ اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. توجہ آپ کی، اللہ ابراہیم کو خلیل بناتا ہے. اللہ اپنا خلیل کس کو کہتا ہے؟ ابراہیم کو. اللہ کے خلیل ابراہیم ہے اور میرے مصطفیٰ کا خلیل اللہ ہے. ذرا مقام تو دیکھیں، حضور کی شان تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل میرا. تو خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور سب سے پکا دوست. اس سے پکا دوست تو کوئی ہو ہی نہ. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے، آگ باغ بن گئی، آپ کو پتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری منزل آتی. اب واقعات نہیں بتانا، صرف اشارے دینا ہے. آداب بندگی کوئی سیکھے تو پھر اس کی اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتی. آج ہماری اولاد جو ناواقف ہے آداب فرزندی سے، تو ہم آداب بندگی سے ناواقف ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ. دوسرا مرحلہ آتا ہے، دوسرا مقام. اتنی منت مرادوں سے، اتنی منتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ایک لوٹا بیٹا دیتا ہے. ابھی وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی ہاجرہ، آپ کی پہلی بیوی سارہ نے کہا ہاجرہ سے متعلق کہ اس کو گھر سے نکال کر کے اتنی دور چھوڑ دو جہاں وہ اس کو کبھی نہ دیکھے.
اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانو، کیونکہ اس کے دل میں بھی ہم ہی نے ڈالا ہے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے دل سے پوچھو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بے اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کے صدقے میں نیک اولاد عطا فرمائے۔ ان کی دعا رب ہب لی من الصالحین کا صدقہ ہر بے اولاد کو دے، اور اللہ ہماری نسل میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو قیامت تک کبھی بے اولاد نہ رکھے، اور اللہ قیامت تک وفاداران رسول اور عاشقان رسول ہماری نسلوں میں عطا فرمائے۔ کم و بیش 80 سال سے زائد کی عمر میں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا پیار ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ 80 سال سے زائد، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اب بچہ ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو، ہماری مرضی یہی ہے۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دیر سے پیدا ہوتا ہے، ان بچوں کی گھر میں بڑی قدر ہوتی ہے جو بڑی منتوں سے پیدا ہو، ان کو مارا بھی نہیں جاتا بلکہ کہتے ہیں ارے بھائی بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے، 3 سال کے بعد پیدا ہوا، 5 سال کے بعد پیدا ہوا، 10 سال کے بعد پیدا ہوا، یعنی بچے جتنی دیر سے اور جتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتے ہیں گھر میں ان کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور وہ پورے گھر میں اکلوتا بیٹا وہ بھی 80 سال کے بعد باپ کو ملتا ہے، اور حکم ہوتا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ وادی غیر ذی زرع نہ جہاں درخت ہے، نہ جہاں گھاس ہے، نہ جہاں پانی ہے، نہ جہاں انسان ہے، نہ جہاں آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پرندہ ہے، نہ چرندہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ فاصلہ 1 مہینے کی مسافت کا ہے، 1 مہینہ لگتا ہے جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے، لیکن آداب بندگی دیکھو، یہ تک نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں۔ حکم آیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر چوں چرا، یہاں تو صرف کاروبار پہ مندی پڑ جائے تو واویلے ہو جاتے، قیامت بپا ہو جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو لاک ڈاؤن ہو جائے تو واویلا، ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، معاذ اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن ذرا کوئی آداب بندگی بھی تو دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے اکلوتے بچے کو، وہ بھی شیر کھار دودھ پیتا بچہ، لے گئے وادی غیر ذی زرع۔ قرآن نے اس کو کہا ہے آج جس سے زیادہ زرخیز نیکیوں کے اعتبار سے کوئی زمین ہے ہی نہیں، جہاں 24 گھنٹے لبیک کی صدائیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر عبادتیں کسی زمین پر ہوتی ہے تو وہی زمین ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے قدم قدم پر انسان کو پتا چلتا ہے جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اس کو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا اگر کوئی اللہ کا وفادار ہو جائے۔ لے جاتے ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اس باپ کے دل نے کہا ہوگا، اس شوہر کے دل نے کیا کہا ہوگا جس نے اپنی بیوی کو، خوبصورت حسین بیوی کو جنگل میں بٹھا دیا، وادی غیر ذی زرع میں بٹھا دیا، اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، دل نے کیا کہا ہوگا؟ اور وہ بھی کوئی سخت دل باپ نہیں، جس کا اوروں کے لیے دل اتنا نرم ہے کہ کبھی اکیلے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو 3 کوس جا کر کے مہمان ڈھونڈتے تھے، بعض لوگوں نے 12 کوس بتایا، مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے، اس کو لے کر کے بیٹھ کے کھاتے تھے، مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ابراہیم میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا، تجھے پتا ہے؟ کہ مولا تو بہتر جانتا ہے، کہ تو لوگوں کی مہمان نوازی زیادہ کرتا ہے اس لیے میں نے تجھے خلیل بنایا، اور تو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ مقام خلت عطا کرنے کی وجہ دیکھو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کہیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں کہیں تسبیح کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں کہیں مصلی، حالانکہ یہ سب بڑی چیز ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن خلیل بننے کی وجہ مہمان نوازی، خلیل بننے کی وجہ اپنی ذات کے لیے کسی پر غصے میں نہ آنا ہے۔ پتا چلا مقام خلت
صرف مصلے پر سر رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو منافق بھی کر لیتے ہیں. زمین پہ سر رکھ کر سجدہ کر لینا یہ کام منافق بھی کر لیتے ہیں. بلکہ منافقین کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جب میرے بعد منافقین آئیں گے تو وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. اور وہ منافقین آئے پھر حضرت مولا کائنات کے دور میں جن سے مولا علی نے نہروان کے اندر جنگ کی اور ان کو قتل کیا، وہ آئے. اب بھی ان کا کچھ طبقہ ان کے فکر اور ان کے افکار اور خیالات کا اب بھی دنیا میں کہیں کہیں چیدہ چیدہ موجود ہے. ان کی کئی نشانیاں بتائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں. نمازیں اتنی پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، حالانکہ وہ دکھاوے کی ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے. حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ ٹکنے کے اوپر پاجامے پہنیں گے، لنگیاں اور پاجامے وہ زیادہ اونچے پہنیں گے، یعنی جتنا سنت ہے اس سے بہت زیادہ اونچا پہنیں گے. سر کثرت سے منڈائیں گے، وہ لوگ کثرت سے سر منڈایا کریں گے. قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اور ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. تو چونکہ اپنا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا کہ منافق کی علامت بیان کی، اور پھر اکثر کو تو بلکہ زیادہ تر کو مولا کائنات نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، سانپ کو مار ڈالا. علی سے نفرت اسی لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا 2.5% بچ گیا نا ابھی، اور قیامت تک وہ رہے گا، دجال میں جا کر کے ملیں گے. اس لیے لوگوں کو سب ہضم ہوتے ہیں، علی ہضم نہیں ہوتا. کیونکہ علی نے کافروں کا اور منافقوں کا اتنا نقصان کیا کہ اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا. بدر میں کافروں کو زیادہ مارنے والے علی، احد میں مارنے والے علی، خندق میں مارنے والے علی، خیبر میں مارنے والے علی. اب وہ سب کافروں کو مارا. پھر وہ کافروں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتے تلوار سے، علی کی تلوار سے، مسلمانوں کی تلوار سے، صحابہ کی تلوار سے تو انہوں نے کیا کیا؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر ہی رہے. تو وہ جو بچے تھے نا تو ان کو نہروان میں پھر قتل کیا کلمہ پڑھنے کے باوجود. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ تم ان کو مارو گے اور تم ہی مارو گے. ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی نالین شریف کو صدمہ پہنچا. اس لیے کہتا ہوں کہ میری زبان سے یہ بولتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی کہ نالین ٹوٹ گئی، اس لیے آپ کو بتانے کے لیے صدمہ پہنچا. حضور نے نالین اتاری اور اتار کر مولا کائنات کو دی. علی تم اس کو سل دو. تو مولا کائنات اس کو سلنے لگے، پیون لگانے لگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے، مولا کائنات حضور کی نالین کو درست کر رہے تھے، سل رہے تھے، پیون لگا رہے تھے اس میں. اے میرے صحابہ، جیسے میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے، قرآن کی تبلیغ اور اس کی نزول پر میں نے جنگ کی ہے، ویسے تعویل قرآن پر تم میں سے کوئی ایک جنگ کرے گا. جیسے میں نے تبلیغ قرآن پر جنگ کی ویسے تعویل قرآن پر تم میں کوئی جنگ کرے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بشارت دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جب بشارت دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں رہوں گا. آقا نے علی ابو بکر وہ تم نہیں ہو. پھر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ رہوں گا جو تعویل قرآن پر جنگ کروں گا. آقا نے فرمایا عمر تم بھی وہ نہیں ہو. پھر پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے نا، یہ شرف اللہ اس کو عطا فرمائے.
تو ابراہیم خلیل کو جو خلیل بنایا وہ صرف سجدوں کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی پوری توجہ سجدے پہ، سجدہ کرو سب